اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود برائے سال ثواب بطفیل محمد وآل محمد سید محمد محسن زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی، سید حیدر رضا زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی، اس خانوادے کے دیگر مرحومین، آپ سب کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلندتر صلوات سورہ مبارکہ بقرہ ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں حضرت موسیٰ سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور جو تمام نبیوں کے لیے اور ہر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے کے لیے یہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ آیت کے ایک ایک حصے پہ غور کروں گا اور اپنے محترم سننے والوں کو تفسیر قرآن کی اس مرحلے سے گزارنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پڑھ کر بخشنا ثواب ہے تو قرآن سمجھ کر بخشنا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ مجلس اعزا قرآن سمجھ کر بخشنے کا نام ہے۔ یہ جو ہم لوگ جمع ہیں، ہم اپنے عزیز کی مغفرت کے لیے آئے ہیں کہ انہیں اللہ مقام عطا فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھ کر، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے، ضمناً میں نے ان کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ ہم مجلس کا جو فلسفہ ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو تطبیقاً سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں کہ قرآن ایک تھیوری اور ایک فارمولوں کی کتاب ہے،
اور ان فارمولوں پر اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو پورا اترنے کا ثبوت نہ ہوتا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. تو قرآن آسمانی باتوں کی صورت میں رہ جاتا. کہا جاتا یہ زمینی حقائق نہیں ہے. قرآن آسمانی پیغام ہے مگر زمینی حقائق اس پیغام کو بنانے والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ائمہ اہل بیت نے اس پر عمل کر کے دکھایا. بھئی کل کا بچہ اسکول روتے پیٹتے جاتا تھا, آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. جی کیا ہوا ہے؟ کیا اسکول بدل گیا یا بچہ بدل گیا؟ بچہ تو وہی ہے جو پہلے تھا. بچہ نہیں بدلا ہے, اسکول بدلا ہے. اس لیے کہ کل کے اسکول میں جو طریقے تھے وہ اس زمانے کے حساب سے تھے اور شاید اس زمانے کے حساب سے بھی نہیں صحیح تھے. بچے کے مطابق آج کے اسکولوں نے اپنے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو بچے کے مطابق بنایا ہے. بچے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جان لو دنیاوی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے. پہلا مرحلہ کھیل کود ہے, دوسرا مرحلہ حسن و آرائش ہے, تیسرا مرحلہ مال اور اولاد پر فخر کرنا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کھیل کود والا زمانہ ہے اسے بچپنا کہا جاتا ہے, وہ حسن و آرائش کا زمانہ اسے جوانی کہا جاتا ہے, مال اور اولاد پر فخر کرنا اسے بڑھاپا کہا جاتا ہے. تو بچے کو قرآن مجید میں اللہ نے اس کے مزاج سے متعلق تعارف کروایا ہے. توجہ چاہوں گا, بچے کا جو مزاج ہے اس مزاج کو بچے کا تعارف بنا دیا. اور بچے کا مزاج کیا ہے؟ کھیلنا, تفریح کرنا, جی, اور اپنے آپ کو سرگرم رکھنا, یہ بچے کا مزاج ہے. تو آج کے اسکولوں نے کیا کیا, بچوں کے لیے ماڈلز وہاں پر رکھ دیے ہیں. نمونے کے طور پر الف بے پے تے اے بی سی ڈی کی کارٹون اور ماڈل بنا دیے ہیں. جی ایک ٹوکری میں وہ سارے حروف تہجی کو ڈال دیا, سامنے ایک چارٹ کے اوپر وہ ترتیب کے ساتھ حروف تہجی لکھ دیے اور اس بچے سے کہا کہ جیسے وہ لکھے ہوئے ہیں ایسے یہ الفاظ ڈھونڈ کے دکھاؤ. اب یہ بچہ وہاں دیکھ دیکھ کر ان میں سے ڈھونڈ کر حروف تہجی کو جوڑ رہا ہے. جی بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں مگر ہو اس کے ساتھ دھوکا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں, اسے کھیل کھیل میں پڑھایا جا رہا ہے. یعنی آج کا بچہ اس وقت زیادہ اچھا پڑھتا ہے کہ جب اس کے مزاج کے مطابق اسے پڑھایا جائے. یہ کوئی تعلیمی نظام کا کارنامہ نہیں ہے, اللہ نے تو صدیوں پہلے یہی نظام دیا ہے. قرآن مجید کے اندر بکھری ہوئی آیتیں بھی ہیں, اہل بیت کا جڑا ہوا کردار بھی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو قرآن میں جو فارمولے ہیں, قوانین ہیں, مثلاً اگر حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آ گیا کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے تھے اور بول بھی یہ رہے تھے کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, جی, جعلنی نبیہ, مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. یعنی ماں کی گود میں اگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے تو کیا یہ بتانا پڑے گا کہ ہر نبی ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے؟ یہ قانون ہے. اللہ کا ایک نبی اگر ماں کی گود میں یہ بول دے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, اچھا عجیب حسن ہے, اللہ کا عجیب انتظام ہے کہ ماں کی گود میں اس نبی کو اللہ نے نبی کہلوایا جو نبی مکرم کے آخری جانشین کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو اگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے تو فخر عیسیٰ کو تم کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے. جی ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے, بلکہ ایسے لوگوں کو تو میں خیرپور کی سادی اور سیدھی زبان میں کہوں, ایسے لوگوں کو تو میں یوں کہوں گا کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے, تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے, تم تھے ہی نہیں. صلوات پڑھیں گا محمد والے. اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ.
تو اب حضرت ایک وسیع مضمون ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں کس کس نبی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کو کیا کمال عطا کیا ہے. اور حضرت موسیٰ سے متعلق آیت جو میں نے اس مجلس ترہیم کے لیے سوچا کہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. ہم نے بھیجا ہے، بھیجا ہوا اور ہوتا ہے، نکالا ہوا اور ہوتا ہے. جسے بھیجا جاتا ہے خود بھیجنے میں ایک علیحدہ پیغام ہے، جسے نکالا جاتا ہے نکالنے میں خود ایک علیحدہ پیغام ہے. میں تو نہیں بتا سکوں گا کہ کس کس کو کس کس نے نکالا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا. خود یہ بھیجنے میں جو پیغام ہے نا، آپ اور میں بھی اگر کسی کو کہیں بھیجیں تو بھیجنے میں پیغام یہ ہے کہ واپس آنے کا انتظار ہے. جو جاتا ہے اسے آنا ہوتا ہے. یہ جو ہم اپنے عزیز کے خبر رحلت کے اوپر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے. تو پلٹ کر تو وہ واپس جاتا ہے جو وہاں سے آیا ہو. تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے، بڑی رایت ہوگی. پلٹ کر تو وہ جاتا ہے، آتا ہے جو وہاں سے آیا ہو. تو اگر ہم کہیں سے نہیں آئے ہیں تو پھر یہ پلٹ کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے. ہمارے جد حضرت آدم زمین کے رہائشی نہیں تھے. میں اور لفظوں کو بہتر کروں، سرکار دو جہاں کا معراج پر جانا کمال اگر تھا تو زمین پہ رہنا اس سے بڑا کمال تھا. اس لیے کہ یہ تو نبی مکرم کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ زمین ان کا وطن ہی نہیں ہے. جی 100 سے زیادہ تو علامہ مجلسی نے معراجیں لکھی ہیں، سرکار معراج پر 100 سے زیادہ مرتبہ گئے. یہ جس معراج کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ آفیشل سفر تھا، ہاں وہ سرکاری سفر تھا، پروٹوکول کے ساتھ بلایا جا رہا ہے. صلوات پڑھ لے ذرا نبی اور آل پہ. تو یہاں رہنا ان ہستیوں کا بہت بڑا کمال ہے، یہ یہاں آ کے رہے. اچھا کوئی کہیں سے آتا ہے تو ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. ایسے ہی ہے ہمارے درمیان اگر کوئی کہیں سے آیا ہوا بیٹھا ہو تو کپڑوں سے پہلے اندازہ ہو جائے گا، اس کے چال سے اندازہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو اس کے بولنے پر تو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. اور یہ قاعدہ قانون تو مولا علی کا دیا ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہاں یہ بولتا ہے وہاں شجرہ کھل جاتا ہے، وہاں سارے حالات کھل جاتے ہیں کہ یہ ہے کون، کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا بولتا ہے، اس کی مادری زبان کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا ہنر کیا ہے، سب کھل جاتا ہے. یہ 6 انچ کا زبان میں گوشت کا لوتھڑا جب رقص نمائی کرتا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دانتوں سے جا کے لگتا ہے تو الفاظ اور لغت بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب کی زبان تو ایک جیسی ہوگی. یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے میں جو ہدیہ کر رہا ہوں مولا حسین کو راضی کرنے کے لیے. مولا فرماتے ہیں سب کی زبان تو ایک جیسی ہے مگر بولیاں مختلف ہیں. اسی مجمع میں کوئی سندھی بولنے والا ہوگا، کوئی پنجابی بولنے والا ہوگا، کوئی اردو بولنے والا ہوگا، شاید 10 زبانیں تو یہی تعارف میں آ جائیں کہ ہم کون سی زبان بولتے ہیں. اختلاف السن، مولا حسین نے دعائے عرفہ میں فرمایا اختلاف السن، زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو بہرحال تھوڑی دیر میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں، وہ کھل جائے گا کہ کہاں سے کہیں سے آئے ہیں یہ. تو جو جہاں سے آتا ہے نا وہاں کے اثرات لے کر آتا ہے. میں جو اصلی بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہیں سے اگر آتا ہے تو وہاں کے اثرات لے کر آتا ہے، وہاں کی علامتیں لے کر آتا ہے. آپ اپنے ہی ان بچوں پر غور کر لیجئے جو آسٹریلیا پڑھنے گئے ہیں، کینیڈا پڑھنے گئے ہیں. یہ جب واپس آتے ہیں تو معاف کیجئے گا آپ سے معذرت کروں یا ان سے کہ توتلے ہو کر تو اردو بولتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا، آپ کو انگریزی بولتا ہوں نا اس لیے مجھے اپنی زبان میں اب ایسا لگنے لگا ہے. ارے بھائی 25 سال تک تم اردو بولتے رہے، ابھی 2 سال پہلے گئے تھے تم اپنی زبان ہی بھول گئے کیونکہ وہاں کا اثر لے رہے ہیں. اچھا میں اور آپ بلکہ سب ہم
ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں. ہم اثر ڈالتے بھی ہیں، اثر لیتے بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر لے رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ تو چاہتا نہیں ہے کہ میری مخلوق کمزور رہے. اس لیے اب جہاد یہی ہے کہ ہر کام میں مضبوطی اختیار کی جائے تاکہ اثر گزار رہے، اثر پذیر نہ ہو. جی پروفیسر صاحب، فرقان بھائی سے، بلکہ آپ سب کو خیر پور والوں کو یاد ہوگے مفتی عنایت علی شاہ صاحب. مفتی عنایت علی شاہ صاحب خیر پور ریاست جب ختم ہوئی اس وقت وہ مفتی تھے. ان سے پہلے مفتی خادم حسین صاحب تھے. مفتی عنایت علی شاہ صاحب قم زیارت کے لیے تشریف لائے. میں ان کے ساتھ 10-15 دن تک جب وہ ان کا وہاں قیام رہا میں ان کے ساتھ رہا، شاید اس سے تھوڑی زیادہ دن تک. وہ جب واپس پاکستان آ گئے تو میرے ساتھی مجھ سے کہنے لگے تمہاری زبان سرائکی ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، میری تو زبان اردو ہے. کہنے نہیں، تمہارا لہجہ، تم اردو بول رہے ہو سرائکی لہجے میں. تو میں نے کہا کیونکہ میرے اوپر ان کا اثر تھا تو ان کا لہجہ بھی میں نے خود بخود اپنا لیا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے. تانگا روکا، پیسے طے کیے، بیٹھ گئے. آدھے رستے میں تانگے والے سے کہنے لگے تانگا روکو، مجھے اترنا ہے. اس نے کہا جی وہ محلہ تو ابھی دور ہے جس محلے کے آپ نے مجھے پیسے دیے. کہنے لگا نہیں، وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. ہاں وہ بول، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. انسان اثر لیتا ہے نا، اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو مضبوط ہوتا ہے وہ اثر گزار بن جاتا ہے، وہ دوسرے پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جرمن میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ اپنا پیش کیا اور وہ پاس ہوا. تو وہاں انہوں نے ضد پکڑ لی تھی کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. علامہ اقبال کی وجہ سے وہاں کا نظام تعلیم حرکت میں آیا اور وہاں کی تعلیمی زبان انگریزی کر دی گئی. آج تک وہاں پڑھنے والے اس کا سہرا اقبال کو باندھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں کی زبان بدلی اور بڑا نامور. اب وہاں میں ان کے گھر بھی ہو کر آیا ہوں. میرا بڑا شوق تھا کہ جب میں اس طرف جاؤں تو پیرس جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا گھر دیکھوں، اور جرمنی جاؤں، میونخ جاؤں تو میں علامہ اقبال کا گھر دیکھوں. الحمدللہ دونوں دروازوں پر بیٹھ کر ان کی دعا اور ان کے دونوں اس صدی کے ہیرو ہمارے. تو اقبال نے وہاں وہ دریا بھی بہتا ہے، ایک دریا نیکر بہتا ہے، نام دریا کا نام ہے نیکر. دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے جاوید نامہ لکھا. تو اقبال واپس آ کر تو وہاں کی رنگینیوں کا اثر لاتے نا. اقبال وہاں کے جو مسائل تھے وہ ان پر اثر ہوتا، اور یہاں آنے کے بعد وہ اور انقلابی نہ رہتے، یعنی انقلابی نہ رہتے، مگر یہاں آ کر تو اور بڑے انقلابی ہو گئے. وہ واپس آ کر انہوں نے اور بڑی انقلابی غزلیں کہی ہیں، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. تو کیوں ایسا ہوا؟ اقبال نے وہاں کا اثر کیوں نہیں لیا؟ تو خود اقبال نے 2 مصروں میں اس کی وضاحت کی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ فرنگ کا، فرنگیوں کا، یہ یورپ کا، یہ مغرب کا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی قاعدہ یہ ہوا کہ اگر تم خود مضبوط ہو تو اثر چھوڑو، اثر قبول نہ کرو. اور جن کے پاس کربلا ہو، جن کے پاس نجف ہو، جن کے پاس مدینہ ہو، وہ کسی اور سے اثر لیتے نہیں ہیں، ان پہ اثر ڈالتے ہیں. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. تو کوئی کہیں سے اگر آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. وہ وہاں کی نشانیاں لے کر آتا ہے، وہ وہاں کی علامتیں لے کر آتا ہے. اچھا، میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بھیجنے میں اور نکالنے میں فرق ہے. بھیجنے میں خود ایک پیغام یہ ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ یہ کام کرے جا کر. ہر ملک کا سفیر اپنے مملکت کی نمائندگی کرنے کے لیے دوسرے ملک میں بیٹھتا ہے. اگر اس ملک کے اندر رہنے والے
سفیر کے مطبوعہ ملک سے تعلق یا کوئی کام یا کوئی مسئلہ انہیں درکار ہو تو وہ جا کے سفیر سے بات کرتے ہیں. اب اگر سفیر ہر بات میں یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، تو بھائی آپ سفیر بن کے کیوں آئے ہیں؟ آپ سفیر بن کر آئے تو اس ملک کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے. جی ساری تیاری کے ساتھ آپ کو آنا چاہیے. معصوم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم اللہ کے سفیر ہیں. ہاں سفراء اللہ، ہم اللہ کے سفیر ہیں. بھائی سفیر کا کیا کام ہے؟ جہاں سے بھیجا گیا ہے وہاں کی پوری نمائندگی کرے. اگر جہاں سے بھیجا گیا ہے وہاں سے نمائندگی وہ نہیں کر رہا تو وہ سفیر نہیں ہے. اب بننے دیجئے کسی کو کچھ بھی، ہم مانیں گے اسے جو وہاں کا پیغام سمجھا سکے. وہاں سے اگر بھیجے گئے ہیں تو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آئیں گے. آپ اور میں، ہماری مملکت تو کسی سفیر کو نہ بھیجے، ایسے بندے کو سفیر بنا کے نہ بھیجے جس کے پاس معلومات نہ ہو. اللہ اپنے سفیروں کو بھیج دیتا اور امت کہتی انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. عجیب بات ہے. وہاں اللہ حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ. اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کا علم ہے. اللہ کی دوسری بڑی نشانی اس کی حیات ہے. اللہ کی تیسری بڑی نشانی اس کی قدرت ہے. صفات ثبوتیہ کو میں اپنے لہجے میں بتا رہا ہوں. یہ جو صفات ثبوتیہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے. ہم نے بچپن میں پڑھا نا دینیات کے اندر کہ صفات ثبوتیہ کیا ہے. اگر اللہ عالم ہے تو اللہ کی نشانی اس کے سفیر سے ظاہر ہونی چاہیے. اب وہاں سے جو آئے گا وہ پڑھا لکھا آئے گا، بلکہ ایسا پڑھا لکھا آئے گا کہ وہ کہہ دے تو علم بن جائے. اس کو پڑھ کر لوگ مفتی بن جائیں، اس کو پڑھ کر لوگ مجتہد بن جائیں، اس کو پڑھ کر لوگ ڈاکٹر بن جائیں. جس کو پڑھ کر آج امت اپنے آپ کو عالم کہلانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. کیا کہیں ایسی سوچ پر، مگر ہمیں اس منبر سے اور اس جگہ سے انہی عقائد کے دفاع کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور یہ بھی ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ پرانی بات ہو گئی. بات پرانی ہے تو پھر دوبارہ دہرائی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ اعتراضات نئے نئے ڈھنگ اپنا کر سامنے آ رہے ہیں. یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے تعلیم قرآن دی اور انسان کو خلق کیا. یہ کون سا انسان ہے جو پیدا ہونے سے پہلے پڑھ چکا تھا؟ یہ کون انسان ہے جس کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور وہ عالم تھا؟ بھائی رسول اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے. میں تو امام حسین جو ان کے نواسے ہیں ان کے بارے میں مولا صادق کا فرمان سنا دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ کسی نے امام حسن سے امام حسین کے لیے کچھ کہا. اب امام حسین کے لیے امام حسن کا جواب سنیے. کہنے والے نے کیا کہا وہ علیحدہ بات، مگر امام نے کیا کہا وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اِنَّ أَخِ الْحُسَيْن قَدْ عَالَمُنَا عِلْمًا. سنو میرا بھائی حسین. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. عجیب لہجہ ہے. اِنَّ أَخِ الْحُسَيْن قَدْ عَالَمُنَا عِلْمًا، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، اور حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ سنگین اور ہم سب سے زیادہ مضبوط ہے. صلوات پڑھ لیجیے گا. نہیں پانی کو میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلم اور بردباری میں مضبوط ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور میرا بھائی حسین ہم سب کی نسبت رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے. یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سے کوئی بات کہے تو ہمیں حسین سے کہنا ہوتی ہے، تب رسول اللہ تک بات جاتی ہے. کیا لہجہ ہے.
مگر میں ان 3 جملوں کے بعد جو چوتھا اور پانچواں امام حسن کا فرمان ہے نا، اس پر آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے پہلے فرمایا ہم سب سے بڑا عالم، امام نے فرمایا ہم سب سے زیادہ سنگین، ثقیل اور حلم اور بردباری میں ہم سب سے بڑا مقام رکھتا ہے، وہ رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے بھائی، ہے ہماری 4 مضبوط کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کے بعد کا، امام فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ کانا فقیہن قبل ان یخلق، حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھا۔ یہ کیسے؟ حسین اللہم صلی علی حسین ذہن بشر میں سما نہیں سکتا، حسین ذہن بشر میں سما نہیں سکتا، خدا نے نور کی کرنوں سے یوں سنوارا ہے، اور در حسین پہ آؤ تو حر مزاج بنو، در حسین پہ آؤ تو حر مزاج بنو، تو پھر یہ در بھی ہمارا نہیں تمہارا ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ تمام ائمہ کے واقعات اور معجزات اور ان کے بچپن اور کم سنی کی جو اس موضوع پر واقعات ہیں وہ تمام ائمہ کے ہیں، یعنی صرف امام حسن امام حسین کا نہیں، بلکہ ہر امام معصوم ماں کی گود میں، آغوش میں، بابا کی گود میں ہیں اور جواب دے رہے ہیں کہ اس سے بڑا جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک عرابی، ایک بدو گوہ شکار کر کے مردہ گوہ اٹھا کے لایا، امام حسن 3 سال کی عمر کے ہیں کہ نبی کی آغوش میں تشریف فرمائیں۔ اس نے دروازے پہ کھڑا ہو کر، گوہ ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کی دم پکڑی ہوئی ہے، مردہ گوہ، دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو یہ جانور ہے یہ تجھے بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے ایسے ہلا کے کہا یہ تو مردہ ہے، یہ کیا بتائے گا؟ ایسے اسے ہلا کے پھڑکا کے کہا یہ کیا بتائے گا، یہ تو مردہ ہے۔ تو سرکار دو جانے آواز دے کر کہا یا عذاب من انتا وما انا، اے گو تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نبی کسی کو یا کہہ دے اور وہ مردہ رہ جائے؟ ایک مرتبہ اس نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی، زبان نکالنا شروع کر دی، اپنی منڈیاں ہلانا شروع کی، اور اسی حالت میں اس نے آواز دے کر کہا انتا رسول رب العالمین۔ صلوات پڑھ گیا محمد و آلہ۔ دو قدم آگے آیا اور پھر حضرت سے سوالات کرنا شروع کر دیے، اور کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے کیا تھا یہ مجھے جادو لگا۔ اچھا یہ بچہ بھی ہمارا پوچھ سکتا ہے کہ جب کوفہ و شام کی راہوں میں امام حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا تھا تو تب بھی انہیں ہدایت کیوں نہیں ملی؟ یہ ایسے خبیث تھے کہ یہ پھر کہتے تھے یہ جادو کرنے والا گھرانہ ہے، نبی کو انہوں نے جادوگر کہا معاذ اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن میں ہے، حضرت نبی مکرم کو یہ جادوگر کہہ کر ان کے معجزات کا انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی وہی لہجہ جب بن نہیں پاتا تو کہتے ہیں جادو تھا، جبکہ کبھی اور موقع ہو مجھے اور اہل علم جانتے ہیں کہ جادو میں اور معجزے میں فرق ہے، 8-10 فرق ہیں علمی اعتبار سے جادو میں اور معجزے میں۔ جی جادو اور معجزے میں 8-10 فرق ہیں، 1-2 بتا دوں؟ جادو میں اور معجزے میں جو فرق ہیں ان میں ایک پہلا فرق یہ ہے کہ جادو قابل تعلیم ہے، معجزہ قابل تعلیم نہیں ہے۔
सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आल मोहम्मद। मसलन के जादू वक्त में महदूद होता है और मुनहसर होता है, उसी वक्त के अंदर वो दिखाई देगा, दोबारा दूसरे दिन तक वो बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मौजज़ा हमेशगी होता है, दायमी होता है। और फिर तो कहने लगे आपने तो ऐसा किया। तो हज़रत ने फरमाया मेरा ये बच्चा, इमाम हसन के ऊपर सर पर हाथ रख के फरमाया मेरा ये बच्चा मेरी नबूवत पे दलील है। तो कहने लगा क्या मतलब? हज़रत ने फरमाया इससे कोई सवाल हो तो पूछो। तो कहने लगा हाज़र सभी, ये बच्चा। अब जैसे ही उसने कहा ना ये बच्चा, तो इमाम हसन ने जवाब दिया सल फ़क़ीहा वला सबिया, तू फ़क़ीह से सवाल करेगा, बच्चे से बात नहीं कर रहा। फरमाते हैं इंदी बहरुल इल्म व अंता जुहूल, तू जहालत का एक अंबार है, तू जहालत का एक पहाड़ है और मेरे पास इल्म का समंदर है। इमाम हसन के फ़िक्रे फरमाते हैं अंता जुहूल, तू एक जहालत का पहाड़ है, व इंदी बहरुल इल्म, और मेरे पास इल्म का समंदर है। और फिर फौरन फरमाते हैं अल्लज़ी ला तक़सिमुहु दवाली, मेरे पास जो इल्म का समंदर है वो ऐसा समंदर है जो डोलों से खाली नहीं होगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आल मोहम्मद। भेजे हुए हैं, ये वहां से भेजे गए हैं, और क्योंकि ये भेजे गए हैं तो भेजने वाला तो कह रहा है कि मैंने भेजा है। किसी ने भेजते हुए देखा भी? भाई अल्लाह कह रहा है मैंने इन्हें भेजा, किसी ने भेजते हुए देखा भी? अजीज़ान गिरामी, कुर्बान जाइए अपने नजरिए के ऊपर, फिदा हो जाइए अपने मकतब के ऊपर। हमारे बुजुर्गों ने जो हमें ये घुट्टी में अहले बैत की मोहब्बत दी है ना, इतना मजबूत काम करके गए, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए। कुर्बान जाएं हम अपने नजरिए पर। अल्लाह ने नबी बनाया है, किसी ने नबी बनते देखा? जिसने नबी बनते देखा उसे अली कहते हैं। बात तो दलील से होनी चाहिए, ये जोर बयानी और जोश खिताबत तो है नहीं जी। कैसे? ये बात मैं क्या कर रहा हूं? सूरह मुबारक राद आयत नंबर 43 इरशाद होता है वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है वो कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं। कुल, ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत पर गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अल्लाह ने अपने साथ जिसे गवाहे रिसालत बनाया है उसे कहा है कि वो पूरी किताब का आलिम है। या नाम तुम बताओ कि वो कौन है, या हम बैठे हैं बताने के लिए कि उसे अली कहा जाता है। मौला अली गवाहे रिसालत, अल्लाह दे रहा है, मैंने दिया है, मैं गवाही दे रहा हूं। अल्लाह गोया इस लहजे में कह रहा है मैंने नबी बनाया है, मैं गवाही दे रहा हूं कि मैंने बनाया है, और अली गवाही दे रहे हैं कि मैंने बनते हुए देखा है। दलील दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं कि जब नबी पर वही नाजिल होती थी तो मैं कुछ चीजों को देखता और सुनता था। तो फरमाते हैं समय तो रन्नतन हीना नदल अल वही, मौला अली का फरमान, मैंने नबी पर कुरान नाजिल होते हुए, जब फरिश्ता कुरान लेकर आ रहा था, जब वही उतर रही थी तो मैंने नबी पर उस वक्त जब वही उतर रही थी तो एक चीखने की, रोने की आवाज सुनी। पहली मर्तबा जब सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने रोने और चीखने की आवाज सुनी। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह मा हाज़िहिर रन्ना, ये चीखना किसका है, ये कौन बिलबिला रहा है? फरमाया हाज़ा शैतान, ये शैतान है। जब मुझ पे कुरान नाजिल होता है तो शैतान रोता है। मगर ये कह के नबी रुके नहीं, फरमाया या अली अंता तस्माउ मा अस्मा व तरा मा अरा, या अली जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो, फर्क ये है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आल मोहम्मद। और बुलंद सलवात नबी और आले में। तो अजीजो लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, हमने मूसा को भेजा आयतों के साथ। क्यों? अन अखरिज कौमका मिनद्दुलमात इलन-नूर, ताकि ये नबी जो भेजे गए हैं, यहाँ हज़रत मूसा को उन्वान बना के बात हो रही है,
یہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آئیں. لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، یہ مقصد ہے بعثت انبیاء کا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ. پہلا کام کیا ہوا؟ اپنی امت کو ظلمت سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے کر آؤ. دوسرا کام کیا ہے؟ وذکرہم بایام اللہ. ان کے آگے، اپنی قوم کے آگے اللہ کے ایام کو بیان کرو، اللہ کے ایام بتاؤ. اللہ کے ایام، میرے اور آپ کے تو ایام جو پیدا ہوا ہے کتنے سال کے ہو بھائی؟ کتنے دن کا ہے یہ دن اور سال اور مہینے اور ہفتے تو ان کے ہوتے ہیں جو تھے نہیں. ایام تو ہمارے ہیں جی. مثلا اس عمارت کے ایام ہوں گے، کب سے ہے، کتنے عرصے تک رہی. اللہ کا دن کا کیا مطلب ہے؟ دن تو سورج کے نکلنے پر اور سورج کے ڈوبنے پر منحصر ہے. اللہ کا دن سے تعلق کیا ہے بھائی؟ بچوں، یوم آزادی، یوم دفاع، پاکستان کے دن اگر ہیں تو وہ یہ دن ہے نا کہ جس دن سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی وابستہ ہو. یعنی اچھا، یوم عاشورہ دن ہے کوئی، جس دن اس دن کا مقصد پورا ہو گیا ہو اسے اس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے. اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام کا مطلب یہ کہ جس دن، اب ہم دن ہی کو تصور میں رکھتے ہیں، جس دن اللہ کی بات مان لی جائے وہی یوم اللہ ہے. اب اگر جس دن اللہ کی بات مان لی جائے تو وہی یوم اللہ ہے، تو اب اللہ کے ایام کون ہیں؟ میرے معصوم امام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو ایام اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے دن ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہم اہل بیت اللہ کے دن ہیں. یعنی ائمہ اہل بیت کا تذکرہ گویا اللہ کا دن بیان ہو رہا ہے، اللہ کی پیغام کی مضبوطی کا دن. ذکرہم بایام اللہ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے، کہ تم اپنے لوگوں کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ. تو کیا حضرت موسیٰ کے ایام میں، دنوں میں، ان کی نبوت کے دور میں ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا تھا کیا؟ ہاں، یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ الامام قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق. امام ہوتا ہی وہ ہے جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے بعد بھی رہے، مخلوق کے ساتھ بھی رہے. یہ گھرانہ 14 کا گھرانہ واحد گھرانہ ہے جو سب سے پہلے وجود میں آئے، اور کچھ نہیں ہوگا مگر اللہ کا چہرہ ہوگا. ہر دور میں ہر نبی نے پنجتن کا نام لیا ہے، پنجتن کے بارے میں بتایا ہے، پنجتن کا تعارف کروایا ہے اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں ہر دور میں. وقت تنگ ہو رہا ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، مگر ایک جملہ اپنے اس مضمون میں ضرور کہہ دوں. مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے کرار. جی کرار. کرار لَأُوتِيَنَّ رَائَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. تو لفظ کرار نبی نے مولا علی کو لقب دیا ہے. لقب کرار نبی نے دیا ہے مولا علی کو. کرار کسے کہتے ہیں؟ میرے تصور میں یہ تھا، جب تک میں نے وہ روایت نہیں پڑھی، یہ تھا کہ میدان میں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، تکرار سے جو حملہ کرے، بار بار جو حملہ کرے، اسے کرار کہا جاتا ہے. میں نے تو مولا علی کے آداب حرب کو جب پڑھنا شروع کیا تو علی تو پلٹ پلٹ کے حملہ ہی نہیں کرتے. علی ابن ابی طالب تو کہیں واپس جا کر کسی کے پیچھے نہیں جاتے. مولا تو کسی کے پیچھے، مولا تو فرماتے ہیں جب میں میدان میں، جہاں میں اترتا ہوں نا سواری سے میدان میں وہیں ملوں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. جب کسی نے پوچھا نا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواروں کو، گھوڑے پر، اونٹ پر، کس کو آپ مارتے ہیں پہلے؟ کون آپ کے نظر میں ہوتا ہے کہ اسے مارنا ہوگا اپنے دشمن کو؟ تو حضرت مسکرائے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. میں خون کم بہاتا ہوں.
بڑے بڑے لوگوں کو مارو، چھوٹے خود ہی بھاگ جائیں گے. صلوات پڑھے گا محمد و آل بھائی، اس سے بلند صلوات نبی کی ذات. تو کرار کا مطلب میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا نہیں ہے. کرار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر دور میں مکرر آیا ہو. توجہ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں. یعنی وہ جو ہر دور میں مکرر آیا ہو. حضرت آدم کی مدد کو بھی جو آئے والی، حضرت نوح کی مدد کو جو آئے والی، حضرت عیسیٰ کی مدد کو جو آئے والی، اور جس نے بار بار آ کر مددیں کی ہو اسے کرار کہتے ہیں. قرآن کی زبان میں اسے روح القدس کہتے ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم نے نبیوں کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے. اللہ کہہ رہا ہے یہ. روح القدس ہے کون؟ روح القدس ملک نہیں ہے. لیسا بملکن، حدیث کہتی ہے وہ ملک نہیں ہے. جبریل تو ملک ہے. تو جبریل امی روح القدس نہیں ہے. کوئی ایسا وجود ہے جو ہر دور میں مدد کرنے کے لیے اللہ نے قرار دیا ہو، جو بار بار پلٹ پلٹ کر مدد کرتا ہو، جو کرار تکرار سے مدد کرتا ہو، اسے کرار حیدر کرار مولا علی کی ذات کو کہا جاتا ہے. عزیزو، بھیجے گئے ہیں اور وہاں سے تیار ہو کر آئے ہیں. یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اے علی، تمہیں اللہ نے 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. تم دنیا میں زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو. اللہ ہمارے عزیز کے درجات کو بلند فرمائے. ایک بھائی کا مرنا بھائی کے لیے بڑا سنگین ہے، اور رشتے بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ایک خاص آزمائش سے گزرنے والے ہیں. مگر عزیزو، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جانا سب کو ہے. محسن بھائی پہلے چلے گئے، بعد میں جانے والوں کو بھی جانا ہے. لیکن ہمارے تمام تر دکھوں کا مداوا اگر کوئی ہے تو وہ کربلا کا ذکر ہے. ہم اپنے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مگر فضائل اس کی پڑھتے ہیں، مصائب اس کے پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ان کی قربانیوں کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور کربلا سے زیادہ مضبوطی کی جگہ کوئی اور نہیں ہے. جہاں ظالم تھک جائے اور مظلوم کہے کہ وہ اور ظلم بھی ہے، جہاں صبر ظلم پر کامیاب ہو جائے، وہ کربلا کی سرزمین ہے. مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے، بلکہ میں کہوں کہ صبح سے عصر تک ہر شہید کا لاشا خود حسین نے اٹھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مگر عزیزو، رونا اس بات کا ہے کہ جس نے ہر لاشا اٹھایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. 3 دن تک زہرا کا لال زمین کربلا پہ رہا، بے گور و کفن لاشا رہا. اس بہن نے کیسے دیکھا ہوگا بھائی کا لاشا کہ جس کا پیار حسین سے عاشقانہ تھا. اجرکم اللہ. حسین مولا نے غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے. جب کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں کربلا آیا ہے، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا. لاشیں تو عزادارو امام نے سارے اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے. اجرکم اللہ. بہت آنکھوں میں آنسو آئے امام حسین کے. ان میں پہلا لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا، حضرت امام حسن کے یتیم بچے کا لاشا. امام حسین نے لاشا اٹھا تو لیا، مگر کیسے اس لاشے کو ماں کے سامنے رکھیں کہ ایک مرتبہ جب پہنچے ہیں نا خیمے کے در پر اور پہنچے ہیں گنج شہیدہ کی طرف، تو ساری بیویوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. امام حسین کو تعجب ہوا کہ اس بچے کی ماں ان بیویوں میں نہیں ہے. تو امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا بہن زینب، بھابی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی. جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جا کر جناب زینب نے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقا حقا. یہاں تسبیح مکمل ہوئی.
وہاں جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ اب آئیں وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا اور دھیمی سی آواز میں کہا، اے حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو، میرا بچہ جس کرتے میں شہید ہوا ہے مجھے وہ کرتا دے دیں۔ امام نے نہیں کہا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو خون بھرا بھی ہے، تار بھی ہے، چاک بھی ہے، مگر ماں کی آرزو تھی۔ جناب امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ رہائی کے موقع پہ تبرکات آئے، زیورات آئے، بالیاں آئیں، چادریں آئیں، کچھ چیزیں واپس آئیں۔ جب ساری چیزیں واپس آ گئیں تو ہر ایک بیوی کو جناب زینب نے دے دیا کہ بھابھی یہ تمہاری چیز ہے، بھابھی یہ تمہاری چیز ہے، بہن ام کلثوم یہ تمہاری چیز ہے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ جب شام سے رہائی پا کر چلے تو جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ کربلا گئی اور کربلا سے جب مدینہ پہنچی تو بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی، مجھے جنت البقیع لے جاؤ، کہتی تھی مجھے جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی تو امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا اور قبر امام حسن پہ پھیلا دیا۔ اور ایک مرثیہ ہے جناب ام فروہ کا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی ہو۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزیزارو، گریہ ہو گیا، وقت بھی تنگ ہے، مگر بس جلدی 3 جملے اور سن لیجئے۔ دوسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا ہے، جوان بیٹے کا لاشا۔ اور تیسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پر امام حسین بہت روئے، وہ عباس کا لاشا ہے۔ بھائیوں سے کہوں گا یقیناً سخت ہے، بہنوں سے کہوں گا یقیناً سخت ہے، مگر ایک ایسا لاشا کربلا میں ہے جسے حسین چھوڑ کر آئے ہیں۔ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے، اے میرے بھائیا میں نے تمہیں نہر پر چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور چوتھا لاشا وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی حسین الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا، ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ اجرکم اللہ کہ ایک مرتبہ خیمے کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے ہٹے، خیال آیا کہ اگر پوچھا میرا بچہ کہاں گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی کیفیت میں تھے حسین کہ خیمے سے پردہ ہٹا، بس آخری جملے، خیمے سے پردہ ہٹا۔ امام نے کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہیں، اور سکینہ بی بی نے یہ دیکھا کہ جو بھائی کچھ دیر پہلے تک پانی کی نہ ہونے سے تڑپ رہا تھا، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، وہ بابا کی گود میں سو رہا ہے۔ بابا نے پانی پلا دیا، بھائی سو گیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا، مگر جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پردہ پھر ہٹا۔ اب دیکھا تو اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ امام نے جناب رباب سے کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں، رباب بتاؤ میں کون ہوں۔ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے لبوں پر لب رکھ دیے اور ایک ہی جملہ کہا، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، اب مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ فرما، کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے گا. اللہ